العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين على سيدنا ونبينا شفيع ذنوبنا طبيب نفوسنا حبيب قلوبنا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين غاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وعطشهم وولايتهم أما بعد فقد قال جعفر بن محمد عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم والله لأشرت الروس إلى لمتم على أمتكم صلوات محمد وآله آپ حضرات سے التماس ہے کہ تھوڑا تھوڑا اور قریب تشریف لے آئیں ایک صلوات ہے آگے آگے بلند ترین صلوات بھیجتے ہیں عظمت آل محمد پہ سامعین مکرم حاضرین مجلس اجازت ہو تو لب کھولوں عقل و خرد کے میزان میں تاریخ و احادیث کے گوہر تولوں مبدت بھری سماعت کو عقیدت کے دھاگے میں پرو لوں منتشر ذہنوں میں مناقب کے رس کھولوں تب جا کے ثانی حیدر کی شان میں کچھ بولوں ایک صلوات عنایت فرما دے محمد و آل محمد اپنی مرضی سے پتہ نہیں میں کیا پڑھتا لیکن فون پہ ہی یہ حکم دے دیا گیا تھا کہ آپ کو جناب عباس کے فضائل پڑھنے ہیں تو میں نے کہا چلیے وفاداروں کے بیچ محور وفا کا ذکر کر کے بھی دیکھ لیا جائے میں ہمیشہ اپنے سننے والوں سے کہتا ہوں کہ جناب مہینے میں ایک مرتبہ حضرت عباس کا ذکر سنتے رہا کیجئے تاکہ بے وفائی آنے نہ پائے وفاداری جانے نہ پائے یہ وہ ذات ہے جس کے لیے ہر معصوم نے خراج عقیدت پیش کیا ہے یہاں سے میں گفتگو شروع کرتا ہوں ہر معصوم نے خراج عقیدت حضرت عباس کی شان میں پیش کیا ہے کوئی نہ کوئی فقرہ کوئی نہ کوئی جملہ تعریف کا کوئی نہ کوئی حصہ اپنی زندگانی میں بیان کیا ہے یہاں تک کہ صاحب خصائص عباسیہ ابراہیم کلباسی نجفی اپنی کتاب جہاں سے شروع کرتے ہیں وہاں پہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا بہت توجہ سے سنیے گا جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا ایک فقرہ تحریر کرتے ہیں کہ بی بی سیدہ فرماتی ہیں اے میرے اللہ جس کے قلب میں بھی میرے بیٹے عباس کی معرفت نہ ہو تو اس کا ہاتھ توڑ دے یہ کتنا اہم مرحلہ ہے کہ ابھی حضرت عباس آئے نہیں ہیں اور جناب سیدہ یہ پیغام دے کے جا رہی ہیں جس سیدہ پہ خود اتنا ظلم ہوا
خود اتنا ظلم ہوا، اس نے جلدی بہت دیر میں بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائی، جلدی نہ اٹھایا، لیکن عباس کی جو معرفت نہیں رکھتا اس کے لیے عباس کے آنے سے پہلے بد دعا کر کے جا رہے ہیں۔ ایک مرحلہ یہ، دوسرا مرحلہ جلدی سے سن لیجئے۔ دوسرا مرحلہ امام جعفر صادق علیہ السلام، جلدی میں آپ کی خدمت میں معروضات پیش کرتا ہوں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں زیارت حضرت عباس میں، فرماتے لعن اللہ من جہل حق واستخف بحرمتہ۔ کیا فقرے ہیں امام صادق کے؟ وہ امام فرما رہا ہے جو صادق بھی ہے، جسے جعفر کہا جاتا ہے، جس کی زبان سے صرف سچی ہی باتیں نکلی، وہ کہہ رہے لعن اللہ من جہل حق واستخف بحرمتہ۔ امام صادق فرماتے اس پہ اللہ کی لعنت جو عباس کے حق کو نہیں جانتا ہے۔ ذرا سا بولتے رہیے گا، اس پہ اللہ کی لعنت جو عباس کے حق کو نہیں جانتا ہے۔ آگے امام صادق فرماتے واستخف بحرمتہ، اور اس پہ بھی اللہ کی لعنت جو عباس کی عظمت کو ہلکا کر دے۔ یعنی اگر آپ عظمت عباس میں کوئی کمی کرتے تو امام صادق لعنت بھیج رہے ہیں۔ اب پڑھے لکھے لوگوں سے خطاب ہے، وہ اس جملے کو سنے اور سمجھے۔ امام جعفر صادق کہہ رہے اس پہ اللہ کی لعنت جو عباس کی عظمت میں کمی کرے، عباس کی عظمت کو ہلکا کرے۔ تو یاد رکھیے معصوم کی لعنت وہی اثر دکھائے گی جو علی کی ذوالفقار نے دکھایا ہے۔ فقرہ بڑا قیمتی تھا جو پہنچے، میں انہیں سلام کر رہا ہوں۔ معصوم کی لعنت میں وہی اثر ہے جو علی کی ذوالفقار میں ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیا ہے؟ چھٹے امام کا فرمان ہے کہ علی کی ذوالفقار جس پہ چل جائے دنیا میں حیات سے محروم کر دے، آخرت میں نجات سے محروم کر دے۔ علی کی ذوالفقار کا کمال یہ ہے کہ دنیا میں حیات سے محروم اور آخرت میں نجات سے محروم، یہ کمال ذوالفقار علی ہے۔ معصوم کی لعنت کا بھی یہی اثر ہے۔ اگر ایک بار لعنت معصوم کی زبان سے نکل جائے تو زندہ چلتا پھرتا انسان بھی خدا کی نگاہ میں مردہ ہوگا۔ کاش توجہ کیا ہوتا آپ نے۔ زندہ چلتا پھرتا انسان بھی خدا کی نگاہ میں مردہ ہو جاتا ہے جس پہ معصوم لعنت بھیج دے۔ اور اگر معصوم نے کسی پہ نام لے کے لعنت بھیج دی تو اب قیامت میں اللہ اسے جنت نہیں دے گا۔ میں کچھ نہیں کہوں گا، ایک جملہ پیش کروں گا، تلاش کرو وہ نام جن کا نام لے کے فاطمہ نے لعنت صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ تلاش کرو تاریخ میں وہ نام جس پہ معصومہ نے نماز میں بد دعا کی، لعنتیں کی۔ لعنت کا وہی اثر ہے۔ اسی لیے چونکہ یہاں مرثیہ سنا جاتا ہے اس لیے میر انیس کے 2 مصرے سنا دیتا ہے۔ گھنٹوں کی بات لمحوں میں سمجھ جائے گی، لمحوں میں سمجھ جائے گی، جس سے میں 15-20 منٹ میں بیان کرتا، میر انیس نے 2 مصروں میں بیان کیا۔ کس کے مصرے ہیں؟ میر انیس کے، بلکہ ببر علی انیس کے، خدائے سخن کے، خدائے سخن میر انیس، ببر علی انیس۔ کیا مصرے کہہ دیے؟ وہ کہتے ہیں عقیل گر ہے کوئی تو بڑی بلا سے بچے، علی کی دیکھ سے زہرا کی بد دعا۔
عقیل کر ہے، عاقل نہیں کہا، عقیل۔ عاقل اور عقیل میں فرق ہے۔ عاقل اسے کہتے ہیں جس کی عقل ہر وقت اس کے ساتھ نہ ہو۔ عقیل اسے کہتے ہیں کہ عقل جس کی کنیزی میں ہو، جیسے ناصر اور نصیر۔ اسی لیے قرآن میں اللہ نے علی کو نصیر کہا ہے، ناصر نہیں کہا۔ ناصر اسے کہتے ہیں جو کبھی مدد کرے کبھی نہ کرے، لیکن نصیر اسے کہتے ہیں جس کا ایک لمحہ بھی مدد سے خالی نہ ہو۔ کاش توجہ کیا ہوتا۔ بڑا خوبصورت فقرہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ نصیر اسے کہتے ہیں جس کا ایک لمحہ بھی مدد سے خالی نہ ہو۔ بھائی علی نجف میں آرام کر رہے ہیں، کون ہے؟ نصیر ہیں۔ مورنا والے بلا رہے ہیں، یا علی مدد۔ مظفر نگر والے بلا رہے ہیں، یا علی مدد۔ کئی امریکہ والے بلا رہے ہیں، یا علی مدد۔ افغان والے بلا رہے ہیں، یا علی مدد۔ ایران والے بلا رہے ہیں، یا علی مدد۔ ہر کسی کی مدد کو پہنچنا یہ بتاتا ہے کہ علی کا کوئی لمحہ مدد سے خالی نہیں۔ اسی لیے علی نصیر ہے۔ لفظوں کے فرق سب کو سمجھ جائے، فضائل خود بخود آپ کی سماعت اور فواد تک اتر جائے۔ چونکہ جنگ جناب عباس پڑھنے کا حکم دیا گیا تھا، لہذا مقدمے کے طور پہ یہ باتیں بیان کر کے ایک اہل سنت کی بات بیان کروں، اور یہیں سے جنگ کے 2-3 ٹکڑے آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ اہل سنت ہے محمد طیب، وہ اپنی اصل میں ہوا یہ تھا کہ منت مانی تھی اس نے، پوری ہو گئی تو اس نے سرکار وفا پہ کتاب لکھی۔ سرکار وفا پہ حضرت عباس پہ کتاب لکھی، منت پورے ہونے کے دور پہ۔ تو مقدمے میں یہ جملہ لکھتا ہے، بہت غور سے سنیے گا، میں شیعہ ہوں، اگر عباس کے فضائل بیان کروں یہ کمال نہیں، یہ کمال نہیں ہے۔ کمال تو یہ ہے کہ غیر ہو کے، اور یہ طیب صرف ایک عام آدمی نہیں ہے، مفتی ہے۔ یہ لفظوں پہ غور کرے، یہ تو ذہین مجمع بیٹھا ہوا مفتی ہے، اپنی قوم کا عالم ہے، پھر عباس کی فضیلت لکھ رہا ہے۔ میں لفظوں کو بدل رہا ہوں، اس کی فضیلت لکھ رہا ہے جس کے لیے بڑے بڑے مفتیوں نے کہا کہ اس کا علم دیکھنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ جس کے لیے بڑے بڑے مفتیوں نے یہ کہا کہ اس کا علم دیکھنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، انہی کی قوم کا عالم بھی مفتی بھی عباس کی فضیلت لکھ رہا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ کاش عباس دوبارہ دنیا میں آتے۔ سنیے گا، جو جہاں بیٹھا ہے کھڑا ہے وہی سنے۔ عباس کاش دنیا میں دوبارہ آتے۔ شیعو تم سر اٹھاؤ، یہ تو اس کی بات تھی، اس نے کہا عباس کاش دنیا میں دوبارہ آتے۔ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، کیونکہ میں نے ان آنکھوں سے پڑھا ہے کہ جب تمہارا آخری امام کعبے کی چھت پہ خطبہ دے گا تو آواز دے گا، اینا اینا امی العباس، کہاں ہے میرے چچا عباس؟ سامنے سے بنو ہاشم کا چاند آئے گا، آخری امام بغل گیر کریں گے اور اپنا علم عباس کے ہاتھ میں دے کے کہیں گے کل بھی علمدار آپ تھے، آج بھی علمدار آپ ہیں۔ ہاں، آخری امام کا علم بھی حضرت عباس کے ہی ہاتھ میں رہے گا، یہ یاد رکھیے گا۔ لیکن ایک جملہ جو اکثر میں چھوڑ دیتا ہوں، وہ بھی موڑنے میں پڑھے دے رہا ہوں۔ جب عباس کے ہاتھ میں علم دیں گے نا تو حضرت عباس سوال کریں گے، اگرچہ چچا ہیں، حضرت عباس آخری امام کے چچا ہیں، لیکن لہجہ ملاحظہ کیجئے، تہذیب دیکھیے،
آخری امام سے حضرت عباس کہیں گے یا سیدی و مولائی. نہ خدا کے لیے فقرے کی قدر کیجئے. یا سیدی میری طرف دیکھیے گا. و مولائی اے میرے سردار، اے میرے مولا. یہ مجمع کچھ پہنچا. یاد کیجئے دعوت ذوالعشیرہ محمد بھتیجا ہے، ابو طالب چچا ہے، لیکن جب کھڑا کیا تو کیا کہہ کے کیا؟ یا سیدی مولا. ایک صلوات بھیجے محمد والے. یا سیدی متوجہ رہے. یا سیدی و مولائی. وہاں ابو طالب نے محمد کو کہا اے میرے سردار، اے میرے مولا. آج کا زمانہ ہوتا تو ایسے تعارف کرواتا. اب تو رشتوں کا احترام ہی ختم ہو گیا. جائے کہ چھوٹوں کو عزت دی جائے، ہے یا نہیں ہے؟ لیکن ابو طالب چچا ہو کے کہہ رہے ہیں سید و سردار، میرے آقا و مولا، کھڑے ہو جائیے، جو بولنا ہے بولیے، جو بولنا ہے بولیے. آج ان میں کا ایک بھی اگر قدم بڑھائے گا تو پھر چلنے کے لیے پیر نہیں چھوڑوں گا. یہ ہے ابو طالب. اور آخری مرحلے میں عباس کہہ رہے ہیں یا سیدی و مولائی، اے میرے سردار، اے میرے مولا. اتنا بتا دیجئے علم دے دیا ہے تو جنگ کب تک کروں؟ ہر علم اٹھانے والا سر اٹھا کے اس فکرے کو سنے گا جنگ کب تک کروں. آخری امام پھر بغل گیر کر کے کہیں گے اے چچا جب تک حسرت نہ مٹ جائے. صلوات بھیجے محمد ہوا. جب تک حسرت نہ مٹ جائے تب تک آپ کو جنگ کرنا ہے. بھئی جملہ یاد رہا یا بھول گئے؟ جب تک حسرت نہ مٹ جائے. حسرت ہی تو تھی حضرت عباس کی. آخری امام کہہ رہے جب تک حسرت نہ مٹ جائے. آپ اتنے دھیرے کیوں بول رہے ہیں؟ خوش ہو آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ آپ اس امام کے لشکری ہیں جس کا علمدار عباس ہے. اس امام کے لشکری ہے جس کا علمدار عباس جیسا جری ہے. فقرہ بڑا قیمتی ہے، سن لیجئے گا. کیا کہا؟ عباس جیسا جری ہے. آخری امام کیا کہہ رہے؟ جب تک حسرت نہ مٹ جائے تب تک جنگ کرنی ہے. حسرت نہ مٹ جائے. یہی تو شب عاشور عباس نے 9 لاکھ کو دیکھ کے کہا تھا جب ابو ایوب خنوی نے کہا عباس رک کے تو دیکھ لو، ہم 9 لاکھ ہیں، تم سرسری نگاہ ڈال کے چلے جا رہے ہو. تو عباس نے کہا اگر رتکم کثرتکم واللہ حاضہی حسرتکم، اگر تمہاری کثرت کو حسرت میں نہ بدل دو، اگر تمہاری کثرت کو حسرت میں نہ بدل دوں تو میں بھی عباس میں 9 لاکھ کا لشکر ایک طرف، عباس کی گھن گرج ایک طرف. کیسی گھن گرج تھی؟ یہ گھن گرج صفین سے شروع ہوئی. صفین نہیں پڑھوں گا، میر انیس کے کیمرے نے اس گھن گرج کو قید کیا. انیس نے کوئی جگہ چھوڑی نہیں ہے صاحب. آپ ملاحظہ کریں جب انو محمد جنگ کر رہے تھے، یہ مصرے بزرگوں کو زیادہ لطف دیں گے کیونکہ اس میں ایک مثل پرویا ہے. میر انیس صاحب نے
حضرت اولو محمد جنگ کرتے کرتے عمر سعد کے خیمے تک پہنچ گئے تو میر انیس کے کیمرے نے قید کر لیا، اور مصرع کیا کہا پتہ ہے؟ بھاگا تنابے کاٹ کے، کیا ہیلا ساز ہے بھئی، جو بشر جہاں توجہ کرے، بھاگا تنابے کاٹ کے، کیا ہیلا ساز ہے؟ ارے سچ ہے حرام زادے کی رسی دراز ہے۔ بھاگا تنابے کاٹ کے۔ تو میر انیس نے عباس کی جنگ کو بھی 2 مصروں میں بند کیا۔ فقرہ سنیے گا کتنا قیمتی ہے، میر انیس کے مصرے کتنے قیمتی ہیں، اور اس کے بعد حضرت عباس کا ایک فقرہ اسی مصرے سے ٹیلی کرتا ہوا آپ کو سناؤں گا۔ کتنے قیمتی مصرے ہیں وہ ملاحظہ کیجئے۔ لکھتے ہیں، چہرے تھے زرد خوف سے حیدر کے لال کے۔ بھئی ایک بات بتا دوں آپ کو، ہر جگہ یہ گفتگو کرتا ہوں، اگر کسی بچے اور جوان کا نام سلمان ہے اور اسے علی کی فضیلت نہیں سمجھ میں آتی تو نام بدل لیں۔ پہنچا؟ اگر کسی کا نام ابو ذر ہے اور وہ سچ نہیں بول سکتا، نام بدل لیں۔ اگر کسی کا نام عمار ہے اور حق نہیں بول سکتا، نام بدل لیں۔ اگر کسی کا نام میسم ہے اور دشمنوں کے خوف سے علی کے فضائل چھپا دے تو نام بدل لے، اور اگر کسی کا نام عباس ہے اور اندر سے بزدل ہے تو نام بدل لے۔ ایک فقرہ اس میں رہ گیا ہے، وہ بھی سن لیجئے۔ اگر نام سلمان ہے اور علی کی فضیلت نہیں سمجھ میں آ رہی، نام بدل لیجئے۔ نام ابو ذر ہے، سچ نہیں بول سکتے، نام بدل لیجئے۔ نام عمار ہے، حق بیان نہیں کر سکتے، نام بدل لیجئے۔ نام میسم ہے، علی کی فضیلت دشمنوں کے ڈر سے چھپائے بیٹھے ہیں، نام بدل لیجئے۔ اگر اندر سے بزدل ہے، نام عباس ہے تو نام بدل لیجئے، اور اگر کوئی عورت بے پردہ ہے، نام فاطمہ ہے، نام بدل دیجئے۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آلہ۔ تو نام کا اثر ہونا چاہیے، نام کا اثر ہونا چاہیے۔ نام فاطمہ رکھا اور بے پردگی ہے تو چھوڑ دیجئے، اس نام سے رشتہ نہ رکھیے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ نام فاطمہ ہو اور عورت پردہ نہ کرے؟ نام زینب ہو اور بازاروں میں بے پردہ نظر آئے۔ بات آپ تک پہنچ گئی تو یہ فقرہ یاد رکھیے گا، اور پہلے یہ مصرع یاد رکھ لیجئے۔ وہ کہتے ہیں چہرے تھے زرد، کوئی بچہ اگر نہیں سمجھا تو اسے بتا دوں پیلا۔ چہرے تھے زرد خوف سے حیدر کے لال کے، چہرے تھے زرد خوف سے حیدر کے لال کے، ارے نامرد منہ چھپائے تھے گھونگھٹ میں ڈال کے۔ یہ عباس کی حملے کا اثر تھا۔ ایک صلوات بھیج دے محمد وآلہ۔ جلدی جلدی، زیادہ وقت لینا مقصود نہیں، کیونکہ مجھے یہاں سے طویل سفر بہرحال دلی تک کا اور وہاں سے احمد آباد تک کا کرنا ہے۔ 31 منٹ کے قریب میں گفتگو کر چکا، اور اسی قریب گفتگو مسائل کے ساتھ مجھے اور کرنا ہے۔ شب عاشور، یہ تو میر انیس نے کہا۔ اب سنیے، ہوا یہ کہ 9 لاکھ کے لشکر نے آپس میں طے کیا۔ سازش ملاحظہ کیجئے گا، کیا کیا سازشیں ہوئی امام حسین کے لیے۔ 9 لاکھ کے لشکر نے آپس میں طے کیا کہ کیوں نہ رات کے اندھیرے میں حملہ کیا جائے، سب کو ختم کیا جائے۔ تاریخ لکھنے والا بھی ہمارا ہے، قلم بھی ہم نے خرید رکھا ہے، سیاہی بھی ہم نے لے رکھی ہے، دعوات بھی ہمارا ہے۔ لکھوا دیں گے کہ رات میں ڈاکوؤں نے حملہ کیا، حسین کے لشکر کو مار دیا، اس سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے۔
یہ سوچ کے 9 لاکھ کا لشکر نصف شب تک خیام کی طرف بڑھا. جیسے ہی خیام کی طرف قدم بڑھایا اللہ کے کان نے سنا. آج توجہ کیا ہوتا. علی کو حسن اللہ کہا جاتا ہے نا, علی کا بیٹا ہے حسین. اللہ کے کان نے سنا گھوڑے کے ٹاپ کی آواز کو. آواز دی اینا اخی عباس, کہاں ہے میرا بھائی عباس. ملاحظہ کریں گے یوں حسین کھڑے تھے, ادھر سے لشکر آ رہا تھا, سامنے سے عباس گئے, 2 زانو ہو کے بیٹھے, سر جھکائے ہوئے ہیں. جو جنگ سننا چاہتے ہیں وہ ایک جملے میں سے جنگ سن لے. سر عباس جھکائے ہوئے تھے, کہنے لگے جی قبلہ احساس, کیا حکم ہے آپ کا؟ کہ میرے بھائی عباس 9 لاکھ کا لشکر اس پلاننگ کے ساتھ خیام کی طرف آ رہا ہے. عباس نے وہ چہرہ پلٹ کے یوں دیکھا اور کہا اب تو نہیں آ رہا. صلوات بھیجے محمد. ایک نظر گھمائی, ایک نظر, جو نظروں کے زور پہ لشکر روکے نا. اور تعجب نہ کیجئے گا, نظریں بدن میں ہیں, چہرے میں ہے, اور چہرے پہ آنکھوں کے اندر ہے, جو عباس نشان کھینچ کے روک سکتا ہے. تعجب کا مرحلہ یہ نہیں, حیرت اس بات پہ ہے کہ ایک نشان پہ لشکر رکا ہوا تھا اور عباس خیام میں تھے. تو وہ نظروں پہ روک لے تو حیرت کی بات نہیں. نظروں پہ روکا, روکنے کے بعد اپنے گھوڑے پہ بیٹھے, اشحل نامی گھوڑے پہ, اور بیٹھنے کے بعد گھوڑے کو دوڑا کے قریب کیا. کس ارادے سے آ رہے ہو؟ تمہیں پتا نہیں کہ ابھی عباس زندہ ہے؟ کس ارادے سے آ رہے ہو؟ تمہیں پتا نہیں ابھی عباس زندہ ہے. اب عباس نے ایک جملہ کہا ہے, اگر اشروں کا نشہ نہ ہو تو میں نے یہ جملہ نہیں سنایا. عباس نے گھوڑے کی زین پہ زور دے کے 9 لاکھ کے لشکر سے کہا فَتَذَرَّوْا إِلَىٰ رَبِّكُمْ أَن يُطِيلَ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. ذہین لوگوں سے خطاب ہے جو مجلس سنتے ہیں ان سے. عباس نے کہا فَتَذَرَّوْا إِلَىٰ رَبِّكُمْ أَن يُطِيلَ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. عباس کہتے جاؤ اپنے والے رب سے دعا مانگو. بھائی جو پہنچ گئے میں انہیں سلام کر رہا ہوں, اپنے والے رب سے دعا مانگو. عباس کا یہ جملہ بتا رہا ہے کربلا کے میدان میں کہ یزیدیوں کا خدا اور ہے حسینیوں. یزیدیوں کا خدا, ان کی نگاہ میں جو خدا کا تصور ہے وہ الگ ہے. نہیں, یہ مجمع پہنچ تو گیا لیکن قریب نہیں ہوا. بھائی کچھ لوگوں کی کتابوں میں ایسے خدا کا بھی ذکر ہے کہ اس کی کرسی تخت پہ ہے اور وہ کرسی پہ بیٹھا ہے توبے کے ساتھ. کان پکڑ کے سنا رہا ہوں کتاب کے جملے کہ خدا کرسی پہ بیٹھا ہے, نعوذ باللہ, بیٹھے بیٹھے تندرست ہو گیا ہے, کرسی چرچرا رہی ہے. بھائی ہے نا ایسے خدا کا ذکر کچھ لوگوں کی کتابوں میں. عباس کو پہلے سے پتا تھا کچھ لوگ ایسا بھی خدا بنا لیں گے, اسی لیے عباس نے کہا جاؤ اپنے خدا. کیونکہ حسین جو خدا مانتا ہے وہ تو جسم و جسمانیات سے پاک ہے, وہ تو خلاق ازل ہے, وہ تو رحیم مطلق ہے,
وہ تو کریم مطلق ہے، وہ تو قہار ہے، جبار ہے، ستار ہے۔ یہ جو خدا مان رہے ہیں جس میں تذکرہ الگ الگ ہے کہ جب جہنم کا پیٹ نہیں بھرے گا تو خدا اپنا نعوذ باللہ پیر ڈال دے گا۔ ہم پیروں والے اللہ کو نہیں مانتے، کاش توجہ کیا ہوگا، ہم پیروں والے اللہ کو نہیں مانتے۔ اب فقرہ سمجھے عباس نے کیا کہا؟ جاؤ اپنے رب سے گڑ گڑا کے رو کے دعا مانگو۔ جو جنگ سننے آئے ہیں عباس کا یہ جملہ سنیں، فَتَضَرُّوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ أَن يُطِيلَ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ جاؤ رو رو کے اپنے والے اللہ سے دعا مانگو کہ آج کے رات کی قیامت تک صبح نہ ہو۔ اگر اس رات کی صبح ہو گئی تو قیامت بھی کل آئے گی اور جہنم میں بھی کل ہی بھیجوں گا۔ صلوات بھیجے محمد جہنم میں بھی کل ہی بھیجوں گا۔ عباس کو صرف شجاعت کے آئینے میں نہ دیکھا کیجیے، ہر اعتبار سے عباس مکمل ہے۔ علم کے آئینے میں دیکھیں گے تو عباس جیسوں میں عباس جیسا عالم نہ ملے گا۔ کمال کے آئینے میں دیکھیں گے تو عباس جیسوں میں عباس جیسا با کمال نہ ملے گا۔ اطاعت کے آئینے میں دیکھیں گے تو کبھی حسین کے سامنے سر نہ اٹھایا۔ حسین نے کہہ دیا ہاں تو ہاں، نہ تو نہ۔ ہمارا معاشرہ کیا ہے؟ ماتم تو عباس کا کر رہے ہیں پورے بے وفا۔ کاش توجہ کیا ہوتا آپ نے، ان جملوں کی قدر آپ نہ کریں گے تو کون کرے گا؟ ماتم عباس کا، اندر سے بے وفائی کوٹ کوٹ کے بھری ہے۔ بھائی علم عباس کا اٹھا رہے ہیں، اندر سے بے وفائی، عہد شکنی، وعدہ خلافی کوٹ کوٹ کے بھری ہے۔ یاد رکھنا میرے نوجوانوں، یہ علم عام علم نہیں ہے، عباس کا علم ہے۔ اور علی نے نہج بلاغہ میں کہا رأیتکم فلا تمیلوها، خبردار ہمارے علم کو جھکنے نہ دینا، ولا تخلوها، اکیلا نہ چھوڑنا۔ تیسرا جملہ آپ کے حوالے ہے، خبردار اس کے ہاتھ میں نہ دینا جو بے وفا ہو۔ منع کیا ہے کہ علم وفادار اٹھائے، غدار نہ اٹھائے، اس لیے کہ یہ علم وفا کا سمبل ہے، وفا کی نشانی ہے، وفا کے لیے مہر کا کام کرتا ہے۔ اسے آپ نے ہلکا سمجھ لیا۔ یہ آج بھی آیت اللہ وحید خراسانی ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد، بس سمیٹنے لگا ہوں، یہ جملہ سن لیجئے۔ ہمارے مذہب کے انتہائی معتبر عالم ابھی بھی زندہ ہے، 100 سال سے زیادہ عمر ہو چکی۔ آپ اگر انہیں یوٹیوب پہ سرچ کریں گے، بزرگان اس فقرے پہ دعا دیجئے گا، تو آج بھی یہ عالم جلوسوں میں ننگے پیر چلتا ہے، ننگے پیر۔ برف پڑ رہی ہو تو، گرمی ہو تو، ننگے پیر جلوسوں میں۔ اور خود کئی بار اپنے محاضرات میں یہ کہہ چکے ہیں کہ کاش میں ان حسینیوں یا سیدہ کے چاہنے والوں کے قریب ہوتا جو جلوسوں میں ننگے پیر چلتے ہیں تو میں ان کے پیر چوم لیتا۔ اتنے بڑے مجتہد کی یہ خواہش ہے، اور اسی مجتہد نے ایک لفظ کہا ہے، وہ سن لیجئے۔ وہ کہتے اگر کوئی شخص، یہی پیغام ہے آج کی مجلس کا، کہ اگر کوئی شخص عباس کے علم کے سامنے اکڑ دکھاتا ہے تو وہ کہتے ہیں وہ اکڑ عباس کے علم کے سامنے نہیں، خدا کی خدائی کے سامنے۔
اس علم کے سامنے خود کو جھکا کے رکھیے، خم رکھیے خود کو، اٹھائیے تو کوشش کیجئے نیت کے ساتھ دل بھی صاف ہو۔ جب اٹھائیے تو پیروں میں جوتے نہ ہو، جب قریب جائیے تو جوتوں کو اتار دیجئے۔ یہ حضرت عباس کا علم ہے، یہ آپ کے قوم کی نشانی ہے، یہ آپ کی پہچان ہے۔ اسے اٹھانے سے پہلے اپنے اندر 70 بار جھانکیے کہ میں اس قابل ہوں کہ نہیں کہ اس علم کو اٹھاؤں۔ بھائی کی زمین پہ قبضہ یا عباس کا نعرہ؟ اندر سے شرم محسوس نہیں ہوتی کہ عباس تو وہ ہے جس نے سب کچھ بھائی کے لیے قربان کر دیا، جسے اس دعا سے مانگا گیا تھا کہ یہ کربلا کے لیے ذخیرہ ہے۔ حسین نے کہہ دیا کہ جنگ نہیں کرنی تو کہیں دکھاؤ کہ عباس نے کہا نہیں آقا مجھے تو مانگا ہی اسی لیے گیا۔ حسین کی نا عباس کے لیے ہمیشہ کی نا، حسین کی ہاں عباس کے لیے ہمیشہ کی ہاں۔ آپ دست ادب جوڑ کے اتنا ہی کہوں گا کہ حضرت عباس کی اتباع کریں۔ ایک بار حضرت عباس پہ لکھی گئی کوئی بھی کتاب اٹھا کے پڑھے، آپ کو پتا چلے گا کہ اتباع کسے کہتے ہیں، اطاعت کسے کہتے ہیں۔ کبھی عباس حسین کے سامنے نہ بیٹھے نہ لیٹے، یہ اطاعت کی منزل۔ تبھی تو حسین نے عباس کے زین سے زمین پہ آنے پہ کہا تھا میری کمر ٹوٹ گئی۔ کیوں کہا تھا یہ؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ میں نے خود یہ فقرہ علماء کی کتابوں میں دیکھا ہے کہ عباس نے ایک آواز دی اور حسین تڑپنے لگے۔ آواز دی زینب میرا سہارا چھن گیا۔ اربعین حسینی منعقد کیا ہے مولانا والوں نے، اللہ انہیں سلامت رکھے۔ الگ الگ تاریخوں میں الگ الگ جگہوں پہ مظفر نگر میں مسلسل اور دیگر جگہوں پہ بھی اربعین حسینی کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ جن جن لوگوں نے اس میں ذرہ برابر بھی خدمات انجام دی ہو، اللہ انہیں جناب عباس کے علم کے سائے میں رکھے، جناب سیدہ کی دعاؤں کے سائے میں رکھے۔ اے عزاداروں یاد رکھو، کبھی مجلس حسین میں کبھی جلوسوں میں سیاست نہ کرنا، اس لیے کہ تمہارے منہ سے یا تمہارے دماغ کی ایک گندی سیاست فاطمہ کے ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا درد بڑھا دیتی۔ ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا درد بڑھ جاتا ہے فاطمہ۔ آیت اللہ نائینی نے کہا تھا، وحید خراسانی صاحب نے بھی نقل کیا ہے، آیت اللہ علی ربانی خلخالی نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے، عزاداری از دیدگاہ مرجعیت کے اندر، کہ آیت اللہ نائینی نے فرمایا کہ عزاداری پہ منہ سے نکلا ہوا ایک جملہ جو کہ غلط ہو رسول کی کمر توڑ دیتا۔ آپ آئے کیا کیا ہماری قوم میں مسئلہ ہے، اللہ اصلاح کرے۔ کسی نے مصائب پڑھا، گریہ نہیں ہوا، لوگ اٹھے، مزہ نہیں آیا۔ میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں، فاطمہ کا گھر لٹ گیا تمہیں مزہ نہیں آیا؟ عباس کے بازو کٹ گئے تو کہہ رہے مزہ نہیں آیا؟ تمہیں تو نام حسین پہ چیخ مار کے رونا چاہیے۔ بھئی کون حسین؟ تابوت برآمد ہوگا نا، اور اس حسین کا تابوت برآمد ہوگا جس کا لاشا 3 دن تک بے گوڑوں میں کفن پڑا رہا۔
میں چند جملے صرف مذاہب امام حسین کے اور 2 جملے اربعین حسینی کے پڑھ دیتا ہوں۔ رونے کے لیے یہ فقرے کافی ہے۔ کون حسین؟ جس کی بیٹی اسے دیکھ کے چیخ مار کے کہے بابا آپ کے چہرے پہ تو اتنی بھی جگہ باقی نہیں ہے کہ سکینہ ایک بوسہ لے سکے۔ نہیں، اگر آپ کو رونا نہیں آیا نا تو یہ نہ کہیے کہ مزہ نہیں آیا، بلکہ اپنے آپ سے کہیے آج ایسی کون سی غذا کھا لی تھی۔ جو اب حسین پہ نہیں رو سکتے، اور کس چیز پہ رو گے؟ علی اکبر کے لاشے پہ تڑپ تڑپ کے آستینوں کو پلٹ کے کہہ رہا بابو۔ تم کس چیز پہ گریا کرو گے؟ میں آج تم سے سوال کرتا ہوں، اس قوم کا ایک چھوٹا سا نوکر ہو کے کس چیز پہ چیخ مار کے رو گے؟ سوچو، ایک باپ اپنے 6 مہینے کے بیٹے علی اصغر کے بدن پہ مٹی ڈالا۔ اس سادات بہرا کے مجمع سے پوچھتا ہوں، آپ کے مذہب میں یہ لکھا ہے یا نہیں کہ بوڑھا باپ بیٹے کے دفن کے وقت مٹی نہ ڈالے، قبر میں نہ اترے؟ نہ سر و سینہ پیارا نہ کیا کرو، ارے کلیجے پہ ہاتھ مار کے کہو ہائے میرا حسین۔ ہے یا نہیں کہ بوڑھا باپ اولاد کی قبر میں نہ اترے، مٹی نہ ڈالے؟ اور وہ بھی کب ہے یہ بتاؤ؟ مر گیا، کفن پہنایا گیا، پھر سفید چادر، سفید چادر کے بعد یمنی چادر، پھر قبر یا سیدھی ہوتی ہے یا پگلی ہوتی ہے۔ اسلام میں پگلی والی قبر ہے، سیدھی لٹا دو تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، لیکن محمد عربی کے دور تک، امام کے دور تک پگلی والی قبر ہوتی ہے۔ پھر وہ پردہ، 2 چادر کے پردے قبر کا، پھر اوپر لکڑی، پھر چٹائی۔ اب شریعت نے کہا مٹی نہ دینے دینا باپ کو۔ میں تم سے پوچھتا ہوں، اگر خود کو روک سکتے ہو تو روکو۔ نہ کفن علی اصغر کے بدن میں ہے، نہ چادر ہے، ارے خود ہی قبر میں لٹایا، مٹی پر خاک اٹھائی، آواز دیا ابا۔ ایک مصیبت پڑھوں آپ کو سناؤں، ایک مصیبت جو کتاب میں پڑھا، کتنا مشکل ہے۔ سیدھے علی اصغر کا بدن ہے، ماں کی گود میں بچہ مر جائے نا، ماں دیوانی ہو جاتی ہے۔ حسین کی گود میں علی اصغر نے تیر کھایا، اب باپ دفنا ہے تو کیسے؟ علامہ زنجانی کی روایت سن لو، میں نے سمیٹ دیا۔ حسین دیکھنا میری طرف، مٹی اٹھاتے رہے، ڈالتے رہے، اماں کو بلاتے رہے، گھروں تک روتے ہوئے جاؤ گے، قدموں سے لے کے سینے تک حسین نے مٹی ڈال دی۔ کون باپ اپنے بیٹے کے چہرے پہ مٹی ڈالے؟ آواز
اکبر. ہاں جلدی یہ مصائب نہیں پڑتا. والی و وارث جناب زینب بھی آئی, ربا بھی آئی. والی و وارث آپ ہٹ جائیے. ارے مٹھی بھر خاک اٹھائی, زینب نے کلائی پکڑی, اے بابی ربا. آپ مجھے بتائیں, جو حسین اتنے زخم کلیجے پہ کھا چکا ہو, اسے اور کتنے زخم لگے؟ صرف ایک روایت پڑھوں گا اور چہلم کے مصائب کا ایک فقرہ, صرف ایک روایت. لیکن وعدہ کرو, میں ہر جگہ یہ مصائب پڑھتا ہوں نا تو یہ شرط رکھتا ہوں کہ اس ملعون پہ لعنت ضرور کرنا, روز آنا. اس نے کام ہی کچھ ایسا کیا, جب میرا حسین زین سے زمین پہ آیا نا, میں نے اس مصائب کو میمن میں پڑھا, قیامت برپاتی. بس یہ فقرہ سنا رہا ہوں. جب میرا حسین زین سے زمین پہ آیا, فقرہ سن لیجئے گا, انوار خمسہ میں یہ فقرہ لکھا ہے کہ زین سے زمین پہ آیا, سارا لشکر کھڑا ہوا تھا. شمر اور عمر سعد نے آواز دیا, ارے کھڑے کیوں ہو, حسین کے بدن کے ٹکڑوں کو کربلا میں بکھیر دو. یہ سننا تھا, کسی نے انگلی کاٹی, کسی نے ہاتھ. بکھر گیا زہرا کا لاڈ. صرف ایک ظلم سنو, چہلم کے مصائب سنو, سمیٹ لیے بنے. زین سے زمین پہ آ چکا ہے, اعلان ہو چکا. کسی نے انگلی, کسی نے ہاتھ. جا کے جمال ملعون نے جو کیا تھا وہ دیکھ. اپنی آوازوں کو روکو. میں ماؤں بہنوں سے کہوں گا یہ مصائب سنو. ساری زندگی تم اس مصائب پہ نہ روئی تو میں نے کتاب سے یہ فقرہ نہیں پڑھا. ابو ایوب خنوی آیا اور آن کے میری طرف دیکھ رہا ہے, نیزہ لیے ہوا تھا. حسین کے چہرے کے پاس نیزہ مارا. ہائے کی آواز نکالنے میں شرمایا نہ کرو. ارے تمہیں خبر ہے حسین نے کتنی مرتبہ کہا, ہائے میرا عباس. نیزہ حسین کے چہرے کی طرف پٹخا. حسین کی آنکھیں نہیں کھلی. گھروں تک سسکیاں لیتے ہوئے جائیں گے آپ, آنکھیں نہیں کھلی حسین کی. دوسری بار پھر پٹکا, آواز دی, حسین. کہاں سے آنکھیں کھولے؟ جس نے اکبر کا زخمی سینہ دیکھا ہو, جس نے 6 مہینے کے بچے کا چھنا ہوا گلا دیکھا ہو, جو خود زخموں سے چور ہو, آنکھیں نہیں کھلی. ایک مرتبہ ملعون نے کہا میری طرف دیکھنا, چیخ نکلے گی تمہاری. ملعون نے کہا حسین خیام کی طرف فوج جا رہی ہے. ارے قومیوں کے بھائی, حسین اٹھے. اس نے ایسا نیزہ مارا کہ اس رخسار سے, اس رخسار. چند لمحوں میں تابوت برآمد ہوگا, لیکن یہ سوچ کے تابوت کو کاندھا دیجیے گا کہ زہرا کا لال بڑا زخمی ہے. سنیے چہلم کے مصائب کے بس ایک جملے, بس ایک جملہ, گھروں تک روتے ہوئے جائیں گے. اس لیے کہ حسین کے مصائب پڑھوں اور سکینہ کی محبت نہ پڑھوں.
یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا. ہاں علامہ حافظ کفایت حسین صاحب اس فقرے کو پڑھا کرتے تھے کہ جب یزید نے کہا نا ہم تمہیں آزاد کرنا چاہتے ہیں, زینب نے کہا نہیں سجاد, اس سے کہو ہمارے لوٹے ہوئے تبرکات لوٹا دے. سنیے گا آزاداروں اور دیکھیے گا بھی اس مسائل کے فقرے کو. میں کوشش کروں گا لہجے سے ادا کروں, ہاتھوں کے ذریعے دکھا دوں. تبرکات آتے رہے, بیویاں اپنے اپنے حصے کا تبرک اٹھاتی رہی. سارے تبرکات آ گئے. اب اگر چیخ نہ نکلے, گود میں بیٹیاں پالی ہے تم نے, تو تبرک کو اٹھانے والا کوئی نہیں تھا. ایک خون سے بھری ہوئی بالیاں, ایک چھوٹی سی رضا, ایک خون سے بھری ہوئی بالیاں, ایک چھوٹی سی رضا. جب سب نے اپنے اپنے تبرکات اٹھا لیے, بالیاں خون آلود تو رباب نے اٹھائی. اللہ کسی ماں کو یہ دن نہ دکھا. چادر پہ زینب کی نگاہ پڑی, آواز دی سجاد آؤ چادر اسے لے جا کے دے جو بار بار پوچھتی تھی بھوبی اماں میرے تو بھائی چھوٹے ہیں. میری عادت ہے میں مسائل میں کوئی کمی نہیں کرتا. میرے تو بال چھوٹے چھوٹے بھوبی اماں. میں نے جو حافظ کفایت حسین صاحب سے فقرے سنے, ایک سرا سجاد نے پکڑا, ایک زینب نے, ایک کلثوم بی بی نے, ایک رباب نے. چھوٹی سی چادر لے کے آئی وہاں جہاں سکینہ کی قبر تھی. بس 2 یا 3 منٹ سکینہ کی قبر تھی اور ان سب نے لا کے چادر قبر سکینہ پہ ڈال دیا. ارے قبر سکینہ پہ چادر ڈالنا تھا, قبر سکینہ پہ زلزلہ آیا, آواز آئی بھوبی اماں یہاں کے بعد کربلا جائیے گا. کہاں بیٹا جاؤں گی, کہ پھر چادر اٹھا لیجیے, یہ میرے بابا کے بدن پہ ڈال لیجیے گا, کیونکہ جب میں چلی تھی تو لاشا بے کفن تھا. کہیے گا بیٹی چھوٹی تھی اس لیے کفن. العظمت للہ. ہاں وہ زلزلہ آ رہا ہے, ارے جس کے اوپر سے حسین جب گرے ہیں, دیکھنا کا آواز دیتی رہی یا محمد.